جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ 60 سالہ آدمی وحدان جب کمزور ہو گیا اور بڑھاپے کی وجہ سے اپنی دیکھ بھال نہ کر سکا تو اپنے 3 بچوں کی مدد کا انتظار کرتا رہا اور خواہش رکھتا تھا کہ اس کے بچے اس کی بیوی کی وفات کے بعد اس کا خاص خیال رکھیں گے، لیکن اس کی اولاد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا تھا، وہ ان کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرتا تھا۔ اسے اس بات کی بھی فکر تھی کہ ان کے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں ایک صندوق ہے جس میں قیمتی خزانہ ہے جو میں نے تمہارے لیے اکٹھا کیا۔ اب تمہیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ اس کو آپس میں تقسیم کر سکو۔ کیا میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد نہ دلاؤں؟ والد جنت کا مرکزی دروازہ ہے، اور اب یہ تم پر ہے کہ تم اس کو ضائع کرو یا اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کی اولاد کو یہ خیال بہت پسند آیا، جس کی وجہ سے ان کے والد کے ساتھ برتاؤ کرنے میں تبدیلی آ گئی۔ وہ اس بات پر مقابلہ کرنے لگے کہ باپ کی وفات تک کون اس کو سب سے زیادہ خوش کرے گا۔ جنازے کے بعد وہ گھر کی طرف بڑھے اور بکسے کو کھولنے کے لیے دوڑے، لیکن انہیں اس میں ایک کاغذ کے سوا کچھ نہیں ملا، اور اس کاغذ پر لکھا تھا، لڑکو سنو اور سمجھو، میں نے تمہارے تمام اخراجات اٹھائے یہاں تک کہ تم بالغ اور عقل مند ہو گئے، بالکل ویسے ہی جیسے میرے والد نے میرے ساتھ کیا تھا۔ تمہارے ساتھ اپنے سفر کے دوران میں اپنے والدین کو کبھی نہیں بھولا۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے تھے تو میں فکر مند تھا کہ کہیں آپ کے بچے آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے کیے کا پھل پاتے ہو، اس لیے میں نے اس امید پر یہ خزانے والی چال چلی کہ آپ کے بچے دیکھیں کہ میرے آخری دنوں میں آپ نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میری دیکھ بھال کی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک برتیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی اولاد یہ دیکھ کر چونک اٹھی اور انہوں نے اعتراف کیا اور کہا، ہمارے والد نے ہمیں ایسا سبق سکھایا جو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اور یہ سبق دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کر سکے اور اپنے والد کے آخری دنوں میں اس کی خدمت کر سکے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔